بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کون تھا اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ یزید ملعون تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے ہیں۔ اس کی سایہ شخصیت اور کارنامے اس فرعون، نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتی ہے، جس کا انجام آخرت میں بیان ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینہ میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نظر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول کو شہید کرنا ہے۔ یزید ملعون کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ہوئی، جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امیہ حکومت کی بنیاد رکھی، تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ یزید ملعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پیر صالح حسن کے بعد جب پورے حکومت معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایت کے ذریعے خود یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ تلواروں کا زور اور دیناروں کی تیلوں کے ذریعے گورنر اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والے شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سایہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کے بیعت سے ساری طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا چوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر عروج نہ کر دے۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازار میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کے ذاتی زندگی کے مورخین نے فحاشی، برائی، خباثت اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہذا حضرت عبداللہ بن حنظلہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم یزید کو دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہم آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کو چاہنے والے، کتوں بندروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ علاوہ مسعودی لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثال تھی۔ شہادت حسین کے بعد بھی یزید ملعون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑ دی تو اس نے شامی لشکر کو مدینہ بھیج۔ ان تین دنوں میں سپاہیوں نے مدینہ والوں پر مسلسل ظلم کیے۔ صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کو مال لوٹے، عورت کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کی آخر میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنی عمارت قائم کر لی تو یزید کا حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیق پہن کے، جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی، بیت اللہ کی ایک دیوار پر شہید ہو گئی۔
یزید کی موت کے متعلق مورخین کی الگ الگ اقوال اور روایت ملتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ پسند اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کا واقعہ کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکے پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع اول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگی اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اس قبر تک لے جانے والی تھی۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مرتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مار چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مرتا تو خنزیر کی طرح آواز نکلتی۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چیری چلنے جیسے تکلیف محسوس کرتا، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخی کتابوں کے مطابق 15 ربیع اول کے دن اسی حالات میں تڑپتے ہوئے وہ اصل جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کا لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اس مقام حرین میں دفن کیا گیا ہے۔